چاہے اس کو کوئی سلام ہی نہ کرتا ہو، چاہے اس کو روٹی نہ پوری پڑتی ہو، اور چھوٹا وہ ہے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے، چاہے اس کے سونے چاندی کے محل ہوں اور لاکھوں خادم نہ کھڑے ہوں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں تو اللہ کی قسم یہ ہارا ہوا انسان ہے، یہ بڑا بدنصیب انسان ہے جس نے اللہ کو نہ پایا، اللہ کے نبی کو نہ پایا۔ میرے اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء، اگر میں ملا تو میں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو میں کچھ نہ ملا۔ تو ایک طرف اللہ کو ذرا غور فرمائیں کہ کتنی بڑی ہستی ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کو دیکھیں کتنی بڑی ہستی ہیں، بیچ میں جبریل فرشتے کو دیکھیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ سب اللہ نے جبریل کی تعریف کی ہے کہ جبریل کتنا زبردست فرشتہ ہے اور کتنا وہ شان مقام رکھتا ہے آسمانوں میں، اور اللہ کے تمام فرشتوں پر اس کو کتنی عزت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہاں سے ہمارے پاس یہ دین آیا ہے، یہاں سے ہمارے پاس یہ زندگی آئی ہے۔ اسلام ایک زندگی ہے، صرف 5 وقت نماز نہیں، ایک زندگی ہے۔ نبی ایک زندگی پیش کرتا ہے، کیونکہ آپ نے قیامت تک رہنا تھا، قیامت تک آپ کی نبوت تھی، قیامت پر کائنات ختم ہوگی، آپ کی نبوت ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کا واقعہ دنیا کو مٹائے گا، ہمارے نبی کی نبوت کو نہیں مٹائے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کر دیا، آپ کی کتاب کو محفوظ کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الحمد سے لے کر والناس تک زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر قرآن محفوظ۔ تو انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی ہم اس پہ ایمان لائے، لیکن جو یہ انجیل ہے اس پر نہیں، یہ تو ترجمہ ہے۔ اگر آج ایک عیسائی بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلنا چاہے تو اس کے پاس تو نہ ان کی تاریخ ہے نہ کتاب ہے کہ یہ ہے کتاب ہے، یہ تو اردو میں ہے، اس کا اصل ہے، وہ تو زبانی مٹ گئی، وہ زبانی کوئی نہیں۔ اب جب تک اصل پیپر نہ ہو تو فوٹو سٹیٹ پہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ کیا پتا فوٹو سٹیٹ نکلی ہے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو پیش کرتے ہیں، ہم تورات پہ ایمان لائے، تورات پہ ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہ۔ لیکن اگر ہم ان سے کہیں کہ وہ کتاب دکھاؤ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، تو کہیں گے جو وہ تو کوئی نہیں، یہ ٹرانسلیشن ہے۔ تو ٹرانسلیشن کا اعتبار کیسے ہے جب اصل موجود نہیں؟ کتنی سادہ سی لاجک اور سادہ سی بات ہے۔ آپ اپنے دفتروں میں بھی دیکھتے ہیں، بھئی فوٹو سٹیٹ نہیں لے آؤ، اصل لے آؤ۔ یہ جب بھی جانا ہوتا ہے نا باہر ملک ویزے تو وہ شناختی کارڈ اصل بھیجنا پڑتا ہے، اصل شناختی کارڈ، اس کو ویریفائی کر کے پھر وہ آگے سسٹم چلتا ہے، اس کی فوٹو کاپی نہیں چلتی۔ تو ایک عیسائی کہتا ہے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلوں گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا ہے سامنے نہیں، اس کتاب میں کیا ہے، ترجمہ ہے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ۔ ایک یہودی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلوں گا، ان کی زندگی کیا ہے کچھ پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تھوڑے سے چند ایک واقعات ہیں جن کا کوئی سند کوئی نہیں، جس کے پیچھے کوئی ثبوت کوئی نہیں، اور بیچ میں گیپ ہے۔ میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں 2 سال پرانی، تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ نے کہاں سے سنا؟ بھائی کتوں گل سنی جی جناب، تو جمع ہی کوئی نہیں ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کی سند کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ کہاں سے سنا آپ نے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، کہاں سے ہے؟ ایک بڑا خلا ہے، بڑا خلا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لائے، جو کتاب لائے، جو قرآن لائے، جو فرمان سنائے، وہ سارے اللہ نے ایسے محفوظ کر دے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن، جو زیر زبر کے ساتھ موجود ہے ہمارے درمیان، کوئی کمی نہیں، اور واحد نبی ہیں ہمارے جن کے سارے فرمان ہمارے اندر موجود ہیں، زیر زبر کے ساتھ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ چونکہ جب میں کہتا ہوں نا اللہ کے رسول نے فرمایا، تو میرے پیچھے ایک پورا سلسلہ استادوں کا ہے کہ میں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، وہ پوری ایک ثبوت ہے، ایک ثبوت۔
جیسے باپ دادے پردادے کے نام ایک ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ اسی نسل کا آدمی ہے، ایسا ایک ثبوت ہے ہمارے نبی کی 10 لاکھ حدیثیں موجود ہیں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی اور امام مسلم نے 4 لاکھ اکٹھی کی۔ انہیں 6000 میں سے 7000 سے کچھ اوپر 7629 حدیثیں اپنی کتاب میں لکھی، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر حدیث لکھتے۔ یہ وہ کتاب ہے اس کے لیے 7000 دفعہ غسل ہوا اور 14,000 نفل پڑے گئے، اور تب جا کر یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ حفاظت کا نظام اللہ نے ہمارے نبی کی باتوں کے لیے، چونکہ اگر آپ قیامت تک کے نبی ہیں اور آپ کی باتیں ہیں ہی نہیں تو ہم چلیں کیسے؟ یہ قرآن ہے تو قرآن میں عربی کی کتاب بن جائے گی، اس کا میں کہوں گا یہ ترجمہ، سیف کہے گا یہ ترجمہ، فیصل کہے گا یہ ترجمہ، وہ تو بن جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی ساری زندگی کو محفوظ کیا کہ آپ کی ہر بات پیچھے پوری سند ہے۔ یہی بخاری شریف جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ 7629 حدیثیں اکٹھی کی، اور ہر حدیث پر لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے اور غسل کی۔